آسک مفتی طارق مسعود۔ کیا کسی کی مدد کے لیے کالا جادو کیا جا سکتا ہے؟ کالا جادو حرام ہے۔ حافظ ارمان انڈیا سے، میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا اور یہ بات میں نے اپنے دوست کو بتائی اور چھوٹی سی بات پر اس نے یہ بات اس کے گھر پر بتا دی، تو مفتی صاحب اس کے بارے میں کچھ بتا دیں کہ یہ کیسا شخص ہے؟ پاگل آدمی ہے، آپ کے راز اس نے فاش کر دیا، غلط کیا اس نے، آئندہ اس پہ اعتماد نہ کریں، بس یہ ایسا شخص ہے۔ اور آپ کو بھی کیا کرنا ہے محبتوں کو بتا کے، جب آپ کا اس سے لڑکی سے لینا دینا کچھ نہیں ہے تو محبت ہو گئی نہیں ہوگی، کیا اس سے لینا دینا کیا ہے؟ آپ بے تکلف دوستوں میں آدمی اس طرح کی باتیں کر لیتا ہے، لیکن اس نے غلط کیا، آپ کا راز فاش کر دیا۔ میں نے اس سے ایک لڑکے کو مارنے کی قسم کھائی تھی، تو کیا آپ توبہ کر سکتے ہیں یا ماروں اسے؟ آپ نہیں مارو بھائی، ناجائز چیز پہ قسم کھائی ہے تو وہ قسم توڑنا لازم ہے۔ باقی آپ نے اگر ٹائم متعین کیا تھا کہ اتنے دن کے اندر اندر ماروں گا اس کو، تو پھر جب اتنے دن گزر جائیں اور نہیں ماریں تو قسم کا کفارہ ادا کریں اور ماریں نہیں۔ اور اگر ایسے ہی کہا تھا میں اس کو نہیں ماروں گا، کوئی ٹائم متعین نہیں کیا تھا، تو پھر قسم ٹوٹے گی آپ کی موت کے وقت یا اس کی موت کے وقت، کیونکہ اس وقت پھر قسم کا یعنی امکان ہی ختم ہو جائے گا نا۔ تو پھر آپ نے وصیت کرنی ہے کہ میں نے چونکہ قسم کھائی تھی اس کو ماروں گا اور اب شریعت نے مارنے کو ناجائز قرار دیا ہے، تو میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے قسم کا کفارہ ادا کیا جائے، کیونکہ مرنے کے بعد قسم ٹوٹے گی۔ ملازمت کی جگہ پر وضو کرتے ہوئے کیا رائٹ فٹ یعنی دایاں پاؤں پہلے دھو کر پھر پیپر ٹاول سے خشک کر کے موزے پہن لیے جائیں اور پھر جوتا پہن لیا جائے اور اس کے بعد یہی کام لیفٹ فٹ کے ساتھ کیا جائے؟ کہ ایسا کرنا جائز ہے؟ جائز ہے بھائی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا یا آمنہ؟ آمنہ تھا، میم کے نیچے زیر، سیدہ آمنہ۔ قبرستان میں بورنگ کروا کر پانی نکالنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ میرے شوہر نے مجھے زبردستی میری نند کے گھر ان کا کام کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، ان کے یہاں ڈیلیوری ہے اور میں نہیں رہنا چاہتی، مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ کر لیں، نند کے کام آ جائیں، وہ بھی رشتہ دار ہے، کل وہ بھی آپ کے کام آ جائے گی۔ ریلیشن بنانے کے لیے ایک دوسرے کی خدمتیں کرنی پڑتی ہیں، اور ایسے موقع پہ تو خواتین ہی کام آتی ہیں نا۔ جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو ساری خاندان کی خواتین ہی اس عورت کو سنبھالتی ہیں جس کے بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کے یہ تو اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ تو اگر آپ کے شوہر نے کہا ہے تو آپ کر لیں، بلا وجہ کی خامخواہ کی مخالفت نہ کریں۔ ہاں کوئی ایسا کام لگا دیا جو بہت ہی زیادہ سخت ہے، بہت ہی زیادہ ٹینشن والا کام ہے، تو الگ بات ہے، پھر شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیوی پہ اس کی حیثیت سے زیادہ ذمہ داری ڈالے۔ لیکن نارملی خاندانی لوگوں میں سب ایسے موقع پہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو کرنی چاہیے۔ آدھے پاگل کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت میں؟ کیا وہ جنت میں جائے گا؟ جب کوئی پاگل جتنا پاگل ہوتا ہے تو اسی حساب سے احکام کا مکلف ہوتا ہے۔ آدھا پاگل کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، خیر جب وہ اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر شریعت کے حکام کا وہ مکلف ہوتا ہے، اور جس وقت دماغ کام نہیں کر رہا تو وہ مرفوع القلم ہے، اس وقت کے بارے میں اس سے حساب نہیں ہوگا۔ تو اگر جب دماغ کام کر رہا تھا اس وقت اگر وہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس سے حساب و کتاب ہوگا۔ زکوٰۃ کے طور پر صرف نقد رقم ہی دی جا سکتی ہے یا سامان چیزیں وغیرہ بھی دے سکتے ہیں؟ چیزوں کی قیمت خرید کا اعتبار ہوگا یا قیمت فروخت کا؟ چیزیں بھی دے سکتے ہیں اور قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا۔ جو چیز دے رہے ہیں دیکھا جائے گا یہ چیز اگر ابھی مارکیٹ میں بیچوں تو کتنے کی بکے گی۔ میاں بیوی آپس میں اگر طلاق کی باتیں کریں، بیوی کو طلاق کے بارے میں سمجھانے کے لیے، تو کیا ایسے طلاق ہو جاتی ہے؟ میں بہت پریشان ہوں۔ نہیں جی، ایسے طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق کے 3 سال بعد دوبارہ اسی آدمی سے نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اگر 3 طلاقیں دی تھیں تو پھر نہیں رہ سکتے، اگر 3 سے کم دی تھیں تو رہ سکتے ہیں۔ اچھا وتر کی تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب ہے کہ اس کو چھوڑ دینا حرج ہے، گناہ کا ذریعہ بن سکتی ہے، یہ چیز اس کی شریعت میں تاکید ہے۔ وتر کی تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے دعائے قنوت سیکھیں۔ ہاں جب تک نہیں سیکھ پاتے یا مشکل ہو رہا ہے، بہت بعض لوگوں کی بڑی عمر ہو جاتی ہے پھر ان کی زبان پہ الفاظ ہی نہیں چڑھتے، تو پھر کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، تو چونکہ درود شریف بھی ایک دعا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اگر جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے بیچ میں وضو ٹوٹ جائے تو باہر کیسے نکلیں؟ پیچھے کافی لوگ ہوتے ہیں، ان کی نماز میں خلل آئے گا۔
کوئی بات نہیں، آنے دیں خلل، آپ نکل جائیں، کھڑے رہنا وہاں جائز نہیں ہے۔ کیا زکوٰۃ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔